ہم یہ اجازت نہیں دے سکتے کہ وہ معاشرے کے اندر فتنہ پھیلا کر اشہد ان امیر المؤمنین علی ولی اللہ کے اس کلمے کو اور وخلیفتہ بلا فصل کے اس جملے کو پکڑ کر کہے کہ یہ دہشت گردی ہے. یہ دہشت گردی نہیں ہے. یہ امین شہیدی صاحب کی گفتگو سنی. یقیناً انہوں نے جس معصومانہ انداز سے گفتگو کی ہے تو ان کے اس معصومانہ گفتگو سے سادہ لو انسان تو ان کے بہکاوے میں آ سکتے ہیں، لیکن وہ لوگ کہ جنہوں نے رفظ کو پڑھا ہے، رفظ کو سمجھا ہے، رفظ میں غور اور فکر کیا ہے، ان کی کتب کا مطالعہ کیا ہے، تو وہ آپ کی اس معصومانہ گفتگو کے بہکاوے میں نہیں آ سکتے. آپ نے کہا کہ ہماری آذان وہ کوئی دہشت گردی کا سبب اور ذریعہ نہیں ہے، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کی طرف سے جو آذان میں خلیفتہ بلا فصل کا اضافہ کر کے برملا طور پر جو اس کا اظہار کیا جاتا ہے، یہ جملہ اور در حقیقت خلفائے ثلاثہ کی خلافت کو گالی ہے. آپ دن میں ہر آذان میں یہ بات کہتے ہیں کہ ابو بکر و عمر عثمان کی خلافت ظالمانہ تھی، ابو بکر و عمر عثمان کی خلافت غاصبانہ تھی، ابو بکر و عمر عثمان کی خلافت جابرانہ تھی. آپ اس چیز کا برملا طور پر اظہار کر رہے ہیں. اگر آپ کو میری اس بات پر یقین نہیں آ سکتا تو آپ کے دور حاضر کی بہت بڑی شخصیت جنہیں صدر المحققین سمجھا جاتا ہے، جنہیں سلطان المتکلمین سمجھا جاتا ہے، جنہیں حجت الاسلام والمسلمین سمجھا جاتا ہے، اور جنہیں آپ مجتہد العصر کا لقب دیتے ہیں، الشیخ محمد حسین نجوی، انہوں نے جو کتاب لکھی ہے تجلیات صداقت بجواب آفتاب ہدایت، وہ اسی خلافت کے مسئلے پر بحث کرتے ہوئے محل نزاع کی تعیین کا عنوان قائم کر کے صفحہ 230 اور صفحہ 231 پر تحریر فرماتے ہیں کہ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ ظاہری مسند خلافت پر قبضہ و تصرف اہل جماعت کا رہا ہے. یعنی یہ وہ فرما رہے ہیں کہ ہمیں یہ بات معلوم ہے کہ مسند خلافت پر قبضہ تو اہل جماعت کا رہا ہے، یعنی ابو بکر عمر عثمان کا. ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ جس قدر چیخ و پکار کریں اب ہمیں قبضہ و دخل نہیں مل سکتا، اس لیے کہ یہ بات تو ازہر من الشمس ہے. یہ بات تو ماضی میں ثابت ہو چکی کہ ابو بکر صدیق خلیفہ بلا فصل ہے. یہ بات تو دنیا کے سامنے عیاں ہے، اس میں کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. لیکن آپ کے مجتہد العصر یہ بات فرما رہے ہیں کہ اس وقت جو ہماری یہ چیخ و پکار ہے کہ ہم جو کہتے ہیں خلیفتہ بلا فصل علی ابن ابی طالب، حضرت علی کے بارے میں، تو یہ چیخ و پکار ہمیں وہ قبضہ واپس نہیں دلا سکتی، اس لیے کہ وہ ماضی میں معاملہ تھا، وہ ہو چکا ہے اور وہ زمانہ ہی لگ چکا ہے. اس کے بعد وہ لکھتے ہیں نیز ان پر یہ بھی واضح ہونا چاہیے اس وقت ہماری یہ چیخ و پکار خلافت کا قبضہ و دخل لینے کے لیے نہیں بلکہ یہ بتانے کے لیے ہے کہ آپ کے اصحاب ثلاثہ کا یہ قبضہ غاصبانہ اور جابرانہ تھا. یعنی اذان میں خلیفتہ بلا فصل کے جملے کا اضافہ کر کے یہ صرف ہم یہ چیخ و پکار کر کے دنیا کو بتانا چاہتے ہیں کہ اصحاب ثلاثہ کا یہ قبضہ غاصبانہ اور جائرانہ تھا. مجھے آپ بتلائیے کہ کیا یہ آپ کی چیخ و پکار کہ حضرت علی خلیفہ بلا فصل ہیں، کیا یہ ابو بکر صدیق کی خلافت کو گالی نہیں؟ کیا یہ حضرت عمر کی خلافت کو گالی نہیں؟ کیا یہ حضرت عثمان کی خلافت کو گالی نہیں کہ ان کی خلافت کو غاصبانہ، جائرانہ اور ظالمانہ ہم قرار دے رہے ہیں؟ لہذا آپ یہ مت کہیے کہ یہ آذان دہشت گردی کا سبب نہیں، فرقہ واریت کا سبب نہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کی آذان دہشت گردی کا ذریعہ بنتی ہے، آپ کی آذان فرقہ واریت کا سبب بنتی ہے. لہذا آپ کو اپنی آذان سے اس جملے کو ختم کرنا چاہیے، وہ خلیفتہ بلا فصل.